ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جس کا چاہے رزق کس دیتا ہے، تنگ فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں کچھ بندوں کو دینے والا اور کچھ بندوں کو لینے والا بنایا ہے، لیکن کوئی شخص چاہے کسی کو کتنا بھی دے دے، لیکن کسی کو مالدار کر دینا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کوئی بندہ چاہے کتنا بھی اپنا رزق روک کر کے رکھے اور وہ یہ سمجھے کہ اس طریقے سے جو ہے میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا یا اپنے مال و دولت کے خزانوں کو میں خوب بڑا لوں گا، تو یہ بھی اس کے بس کی بات نہیں۔ رزق کو تنگ کرنا اور رزق کو کشادہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے جو پچھلی آیت کریمہ دیکھی تھی، پچھلی آیت کریمہ میں آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سنا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دم ہاتھ مت کھول دو اور ایک دم ہاتھ باندھ کر کے مت رکھو، یعنی ایک دم بخیل بھی مت بنو اور ایک دم جو ہے وہ فضول خرچی بھی مت کرو۔ تو اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بیچ والا راستہ ہے اس کو اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حالت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زیادہ نہیں دیتا تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اگر کسی کو کم دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو زمین میں فساد مچاتے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر سب کو مالدار کر دیتا تو سب مل کر کے زمین کو ایک دم بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے کہ وہ رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے اور رزق کو جو ہے وہ تنگ بھی کرتا ہے، اور اس فرق کو مٹا دینا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں سب کو مالدار کر دوں، نہیں کر سکتا۔ چاہے سب کو میں غریب بنا دوں، میں اکیلا مالدار بن جاؤں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بندہ اگر یہ چاہے کہ بالکل سب برابر برابر ہو جائیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ انقلاب آیا تھا روس وغیرہ میں، کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا، اشتراکیت کا انقلاب آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب لوگ مال کے اندر برابر برابر ہونے چاہیے، تو انہوں نے ایسا کمیونسٹ سسٹم بنایا تھا، اشتراکی نظام بنایا تھا، اس کے لیے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی رزق کو تنگ اور کشادہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج بھی دنیا کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، دنیا کا ایک طبقہ مالدار ہے اور ایک طبقہ غریب ہے۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی کہ وسائل رزق جو ہے اس سے یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کیا تمہارا مقام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے خاص بندوں کو بھی غریب بنا دیتا ہے اور کبھی اپنے دشمنوں کو بھی مالدار بناتا ہے۔ آپ دیکھیں فرعون جو خربوزہ بیچنے والا تھا، زمین کے خزانوں کا مالک بن کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کیسے رزق کو کشادہ فرما دیتا۔ شداد جو سمندر کی موجوں میں ایک یتیم بچہ تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ سمندر کی موجوں میں تیر رہا تھا، اس کے بچنے کی امید بھی نہیں تھی، اور جب وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو اس کی ماں کی بھی روح قبض ہو گئی، وہ اکیلا بچہ سمندر کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رزق کیسے کشادہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس نے سونے کی
جو ہے وہ اتنی بڑی جنت اللہ کے مقابلے میں بنانے کا دعویٰ کیا، اور سونے چاندی کی جنت اس نے دنیا کے اندر اپنے گمان کے مطابق بنائی، اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ اور اسی طرح قارون کو دیکھیں، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں ہیں وہ بہت سے لوگوں سے بھی نہیں اٹھ پاتی تھی، وہ اتنے اس کے خزانوں کی چابیاں تھی، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کشادہ کرتا ہے تو بہت کشادہ کر دیتا ہے، اور رزق کو تنگ کرتا ہے تو پھر عالم یہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر آج بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اور وہ بھی جو ہے وہ حکومتوں کے شمار کے مطابق، حکومتوں کی کوانٹٹی کے مطابق یہ ہے کہ کروڑوں ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس میں 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، بلکہ 1 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ اتنے بھی دنیا کے اندر آج لاکھوں کی تعداد میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو رزق اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کشادہ فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ بندوں کے اندر والی حالت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور باہر والی حالت بھی جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا نہیں دینا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب وہ دیکھ بھی رہا ہے، سب جان بھی رہا ہے، تو جس کو جتنا دے رہا ہے اس میں اس کی بڑی حکمت ہے اور بڑی مصلحت ہے۔ بندہ جو ہے وہ اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ لوگ مال و دولت کی ریل پیل میں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں وہ غربت کے عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی پیمانہ نہیں بنایا کہ میں اس کو چاہوں گا، اس کو جو میری بارگاہ کا محبوب ہوگا اس کو میں زیادہ دوں گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مردودوں کو بھی خوب دیتا ہے، اور اپنی بارگاہ کے جو بڑے محبوبین ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ معمولی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اچھا کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ اتنا نیک آدمی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ، اس کو رزق کیوں نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہ ہی نہیں کہ اپنے پیارے بندے کو رزق دے، تو نہیں دیا اس نے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ حکمت آپ سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے جب غربت کے عالم میں تھے، لیکن جب جیسے ہی مال آیا تو نمازیں چھوڑنا شروع کر دیا، اور جب مال آنا شروع ہوا تو دھیرے دھیرے نیکیاں کم ہونے لگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب مال آنے لگا تو جوا کے اندر پڑ گئے، شراب خوری کے اندر پڑ گئے، ان کی زندگی تباہ ہو کر کے رہ گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو رزق ملتا ہے تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا جو ہے وہ مائنڈیڈ ہوں، میرا بڑا دماغ ہے، میرے پاس بڑی عقل ہے تو میں مال کما لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو وسیع رزق دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایک دم انگوٹھا چھاپ لوگوں کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، تو اگر کسی کے بڑے دماغ ہونے کی وجہ سے رزق ملتا تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب آج مالدار ہوتے، اور جتنے جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہے سب غریب ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں ایسے انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے لوگ ان کے لائن لگائے رہتے ہیں اور ان کے نوکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیک ہونے کی وجہ سے رزق دیا جائے، یا یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل کی وجہ سے رزق دے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو رزق دے دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے پیاروں کو، نیک لوگوں کو رزق نہیں دیتا ہے تو اس کی ناراضگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق کم عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی؟ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں سارے خزانوں کی چابیاں لا کے پیش کی جاتی ہیں، لیکن آپ نے دنیا کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اور عالم دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے خزانے آپ کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے، اس کے باوجود بھی آپ کی جو زرہ ہے وہ ایک یہودی کے پاس میں گروی رکھی رہتی ہے، اس سے آپ تھوڑا سا جو ادار منگواتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو جو ہے بندہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ دیں گے تو کم ہو جائے گا، نہیں، کم اور زیادہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں، دینے سے کم نہیں ہوگا۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں مال اللہ کی راہ میں نہیں دوں گا، روک کر کے رکھتا ہوں تاکہ میرا پیسہ خزانہ ہو کر کے جمع رہے، نہیں۔ کتنے ایسے لوگ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی نہیں دیتے اور کنگال ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بندوں کو بڑی عمدہ تعلیم عطا فرمائی کہ بعض بندوں
کو غریب رکھنے میں ہی مصلحت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غریب ہی رکھتا ہے. اگر وہ مالدار ہوتے تو ان کا دین خراب ہو جاتا. بعض بندوں کو مالدار بنانے میں مصلحت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مالدار بناتا ہے, کیونکہ وہ غریب ہوتے تو ان کا دین خراب ہو جاتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کی وجہ سے بے دین ہو گئے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریبی کی وجہ سے بے دین ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کس کو کتنا دینا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. بندے اس کا فیصلہ کبھی بھی نہیں کر پاتے. بندے تو سامنے کی چیز دیکھتے ہیں, اندر کیا ہے وہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا. اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور بندوں کے باطن کو بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو رزق کا جو معیار اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا, بندہ اس کے اندر اگر غور کرے تو رزق کے معاملے میں پریشان ہونا ہی چھوڑ دے بندہ. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے پھیلانے اور تنگ کرنے کا کیسی مصلحت اور حکمت رکھی ہے, بندہ کیا سمجھ پائے گا. آج خود آپ کے ہندوستان میں اتنے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کا سوئس بینکوں کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا سوئس بینک سے پیسہ نکال کر کے چاہے تو پورے ہندوستان کے سارے دارالعلوم چلا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو کہ وہ ان کا پیسہ وہاں پہ سڑ رہا ہے, اور سارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ رسید بک لے کر کے اداروں کے جو ہے وہ تعاون کے لیے لوگوں کے سیٹوں کے دروں پہ چکر لگا رہے. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے. بندہ جو ہے وہ کبھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہ جو رزق کا معاملہ ہے اس کے اندر اتنی باریکی ہے کہ بندہ اگر اس کو سمجھے, اس میں غور کرے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے اور اسے لگے کہ اللہ نے جتنا مجھ کو دیا نا اتنا ہی میرے لیے فائدہ مند تھا. اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میرے لیے بہتر ہے, اور نہ دیا ہے تو میرے لیے بہتر ہے. اگر بندہ اپنی عقل کے اعتبار سے سوچے گا, وہ عرب کے شاعر نے کہا تھا نا کہ کم من عاقل عاقل آیت مذاہبہ کم من جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. کتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں جو رزق کے لیے پریشان ہیں, اور کتنے بڑے بڑے جاہل ہیں جو رزق کے اندر جو ہے مال کی ریل پیل کے اندر وہ گھوم رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہوتا ہے. بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی. اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا چاہا تو دیا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو بھی عطا فرماتا. نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایسا ہوتا تو میرا رزق بڑھ جاتا, ایسا ہوتا تو بڑھ جاتا. جیسے کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا تو میرا کاروبار نہیں چل رہا, فلاں نے ایسا کر دیا. ٹھیک ہے کسی نے جادو کر دیا آپ کا کاروبار نہیں چلتا, لیکن جو کاروبار آپ کا کم ہوا چاہے جادو کی وجہ سے ہی کم ہوا, لیکن اللہ نے چاہ تو کم ہوا. اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا اور رب کی مرضی یہ ہوتی کہ تمہارا کاروبار خوب چلے تو کوئی لاکھ جادو کرتا رہتا, کوئی تمہارے کاروبار پہ اثر بھی نہیں ہوتا. جو بھی اثر ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے. تو رب کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ نہ تو رزق کے اندر کسی کے کمی کر سکتا ہے نہ اور گھٹا سکتا ہے. اور اس ساری بحث کے اندر بس خلاصہ اس کا یہی ہے, ساری دنیا مل کر کے اگر چاہے کہ کسی بندے کے رزق میں سے ایک دانہ کم کر دیں تو نہیں کر سکتے, اور ساری دنیا مل کر کے اگر چاہے کہ کسی بندے کے رزق کے اندر ایک دانہ اور بڑھا کر کے کر دیں تو نہیں بڑھا سکتے. بس جو بندہ ایک دانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے گھٹانے بڑھانے کا, وہ کیسے یہ باتیں کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا خزانہ غیب سے مولا ہمیں رزق کثیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں تو رزق حلال اور مولا اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.